تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، جو قرآن ہم نے اب نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس پہلے سے موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم کچھ چہروں کو مٹا کر انہیں گدی جیسا بنا دیں یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے سبت والوں پر ڈالی تھی، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤساء یہود سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے یہودیوں، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ جو دین میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے۔ کہنے لگے، اے محمد، ہم اس کو نہیں پہچانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت بالا نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے اہل کتاب، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ جو کتاب تمہیں دی گئی تھی یعنی تورات شریف، یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم سزا کے طور پر چہروں کو بالکل مٹا دیں اور ان کو الٹی جانب یعنی گدی کی طرح بالکل صفا چٹ بنا دیں، ناک، آنکھ، منہ کچھ بھی نہ رہے، یا ہم ان لوگوں پر لعنت کر دیں جیسا کہ ہم نے سنیچر کے دن زیادتی کرنے والوں پر لعنت کی تھی۔ یہودیوں کو سنیچر کے دن تعظیم کا حکم دیا گیا تھا، جس میں یہ بھی تھا کہ اس دن شکار نہ کریں۔ وہ لوگ نہ مانے، نافرمانی کی تو ان کو بندر بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ واقعہ یہودیوں کا تھا، انہی میں پیش آیا تھا اور باپ دادوں سے سنتے چلے آئے تھے، اس لیے ان کو یاد دلا دیا اور بتا دیا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ آخر میں فرمایا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کسی امر کا ہو جائے تو وہ ہو کر ہی رہے گا، اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔